سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ فِي إِبْرَاهِيمَ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
لك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ یہ رمضان اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں خوبصورتی بکھیرے. ماہ کریم کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجمت ثاقب. بہت شکریہ عریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آپ سبھی کو 14واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مغفرت کا یہ عشرہ چل رہا ہے اور اس میں ہمیں مغفرت کے لیے جتنی دعا کی جائے وہ کم ہے اور آخر میں پھر جہنم سے خلاصی کا ہوگا. جس طریقے سے رحمت کا عشرہ گزر گیا وقت کا پتہ نہیں چلتا عریج اور وقت اسی طریقے سے گزرتا جاتا ہے. لیکن بات کا آغاز آج کے موضوع کا میں یہاں سے کروں گا کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں جو کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم لوگ بری موت سے بچیں. ٹھیک, بری موت سے بچیں, عمر میں اضافہ ہو اور رزق میں اضافہ ہو. ہر شخص جب یہ خواہش کرتا ہے تو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, کوئی تنگی آتی ہے, سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم لوگ مسجد میں اتنے پیسے دے رہے ہیں, مدرسے میں اتنے پیسے دے رہے ہیں, فلانی جگہ پہ مسکین کا یتیم کا خیال رکھ رہے ہیں, وہاں سے پیسے ذرا کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس دفعہ کم ذرا ادھر دیتے ہیں پیسے اور اپنے گھر کا معاملہ درست کرتے ہیں, چاہے بچوں کی فیس کا معاملہ ہو. گھر میں 4 گاڑیاں ہیں لیکن مسجد میں جو 5,000 دیا جا رہا ہے اس کو کم کر کے 3,000 یا 2,000 پہ آ جائیں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن اور حدیث ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی رزق کی کمی ہو تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو. اور تجارت کیسے کہ جتنی تمہیں رزق کی کمی ہوگی اتنا ہی وہاں سے تم رزق نکالنا شروع کرو. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور آج صدقہ اور خیرات کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے. کیونکہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو بھی ہمیں مال عطا کیا ہے, جو بھی ہمیں علم عطا کیا ہے یا ہمارے اوپر کوئی نیکی کوئی رحمت دی ہے, ہم اس کو اگر آگے پھیلا رہے ہیں تو وہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ خدا کی دی ہوئی چیز ہے جس کو ہم آگے خدا کی مخلوق تک پہنچا رہے ہیں. اور جب ہم بندوں کا خیال رکھیں گے, کل جس طریقے سے ہم نے کل اور پرسوں ذکر کیا حقوق العباد میں اور صلہ رحمی میں, تو یقینی طور پر رزق بھی بڑھے گا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اس ناقابل تردید حقیقت کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے یا اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کر سکے, تو اس کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہے, کسی اونچی سطح پہ ہے, اور جب اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل دے, اور جب وہاں پہ بارش نہ ہو تو اس کے لیے شبنم بھی کافی ہو. اب یہ بھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی, اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے. تلاوت کے بعد بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کوئی مثل مصطفیٰ کا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا.
کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے دامنے طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامنے طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ اور کسی وہم نے صدا دی کہ کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کہ کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ سر حشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب، سر حشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ
اعتبار کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہے تھے، اللہ سلامت رکھے۔ اور اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر مجھے بابا اشفاق احمد کی ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دادی کہا کرتی تھیں کہ جب ہمیں وہ چیز دیتی تو کہا کرتی تھی کہ جتنی تم سختی سے اس مٹھی کو بند کرو گے اور اس کو بند کیے رکھو گے اتنی کم چیز آئے گی، جتنا اس کو ذرا لوز گرپ رکھو گے اتنی زیادہ چیز آئے گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا آپ سوچ سوچ کر مال خرچ کریں گے تو خدا بھی آپ کو سوچ سوچ کر جو ہے وہ دے گا۔ بڑھتے ہیں ہمارے سوال و جواب کی جانب۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں سر سید حسن بخاری صاحب، ہمارے بھائی جانب موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب، اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسکالر متی الرحمان صاحب۔ میرا پہلا سوال ہے مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب سے کہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ اور زکوٰۃ میں آپ نے فرق کہا۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر انفاق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور صدقہ کے بھی ہوئے ہیں اور زکوٰۃ کے بھی ہوئے ہیں۔ انفاق جو ہے وہ مطلق خرچ کو کہا جاتا ہے، اور صدقہ جو ہے اصطلاح کے اندر ایک مخصوص خرچ کو کہا جاتا ہے، لیکن آگے اس کی بھی پھر تفصیل ہے کہ صدقہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات غیر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ صدقات واجبہ میں سے بھی اس کو آپ قرار دے سکتے ہیں، اور صدقات سے جدا بھی اگر آپ زکوٰۃ کا جو ایک مستقل، چونکہ شریعت میں حکم ہے، قرآن کریم کے اندر بھی بے شمار آیات ہیں جہاں مستقل زکوٰۃ کا حکم موجود ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہر جگہ اور جگہ جگہ نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مستقل فریضہ بھی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کی پوری تفصیل موجود ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک مالی حق ہے، اور جو اغنیاء ہیں، ذی استطاعت ہیں، ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ لازم کیا ہے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر لازم ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دو قسم کے ہمیں نصاب ملتے ہیں، سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب۔ سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب۔ سونا اور چاندی کا نصاب۔ چاندی اگر 200 دراہم ہو تو یہ شرعاً نصاب ہے، اور سونا جو ہے 20 مثقال ہو تو یہ نصاب کہلاتا ہے۔ وزن کے اعتبار سے علماء نے اس کی جو وضاحت کی ہے تو چاندی 52.5 تولہ یہ نصاب بنتا ہے، اور سونا 7.5 تولہ نصاب بنتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ کے بقدر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس اگر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ صرف سونا اور چاندی پر نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کے اموال 4 ہیں۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو تو بھی ہے، اس کے برتن بنے ہوئے ہیں تب بھی اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کسی بھی شکل میں ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ خلقتاً اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی کو ثمن قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ ہے نقدی کرنسی، وہ کسی بھی ملک کی ہے، وہ بھی چونکہ سونا اور چاندی کا قائم مقام ہے اس لیے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے بقدر نصاب ہو۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت ہر اس مال کو کہا جاتا ہے جس کو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، خواہ وہ مکان ہے، خواہ وہ گاڑی ہے، خواہ وہ پلاٹ ہے، خواہ وہ جنرل سٹور کا سامان ہے، خواہ آپ کی مل اور فیکٹری ہے اور وہاں مل اور فیکٹری کا را مٹیریل ہے، ہر وہ چیز جس کو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ دو یہاں بنیادی شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اس چیز کو خریدا گیا ہو، دوسرا یہ کہ آگے بیچنے کی نیت ہو، ایسی ہر چیز مال تجارت کہلاتی ہے۔ تو مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بقدر نصاب ہو یا مختلف چیزوں کا مجموعہ نصاب کے بقدر بن جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا عمل ہے۔ اور اسی طرح سے صدقات جو ہے اس میں صدقات واجبہ صدقہ فطر ہے، یا کسی نے کوئی نظر مان لی
کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، یہ خرچ یہ نظر ہے، یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے۔ صدقہ فطر چونکہ رمضان کا موقع ہے تو میں تھوڑا سا لگے ہاتھوں اس کے حوالے سے بھی وضاحت کر دوں کہ صدقہ فطر میں بھی 4 مال تو یہی دیکھے جاتے ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور اس کے ساتھ 5ویں چیز ہے زائد از ضرورت اشیاء۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 سواریاں ہیں تو اس کی ایک سواری تو ضرورت ہے، دوسری سواری ضرورت سے زائد ہے، تو اب نصاب بننے کے لیے باقی چیزوں کے ساتھ جو اس کی زائد سواری ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو زائد از ضرورت اشیاء یا کپڑے، برتن وغیرہ ایسی چیزیں جو سال بھر میں استعمال میں نہیں آتی، ان چیزوں کی بھی قیمت کو ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور مجموعی طور پر ان چیزوں کی قیمت اگر بقدر نصاب وہی ذہن میں رکھیے بنیادی طور پہ کہ چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ، چونکہ چاندی کے اعتبار سے نصاب جلدی بنتا ہے، اس لیے عام طور پر آسانی کے لیے صرف لوگوں کو یہی بتایا سمجھایا جاتا ہے کہ چاندی کا کیونکہ چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ کے برابر اگر کسی کے پاس مال ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے اوپر جب 1 سال گزر جائے گا، حولان حول ہو جائے گا، تو سال کے بعد قمری اعتبار سے سال کا گزرنا معتبر ہے۔ یہ بھی مسئلہ اہم ہے کہ لوگ عام طور پہ قمری مہینوں کو یاد نہیں رکھتے، قمری حساب سے حساب و کتاب یاد نہیں رکھتے، تو قمری حساب سے سال پورا ہو جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم یہیں سے آگے بڑھیں گے چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ حسن بھائی، صدقے کے اوپر بہت ہی بہترین قسم کی رہنمائی فرما دی، مجھے یہ بتا دیں کہ صدقہ کس پر واجب ہے، کس کو دینا چاہیے، اور دوسری جانب کہ کون کون حضرات ہیں جن کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ مفتی صاحب نے یہ تو واضح کر دیا کہ کون شخصیت خود سے صدقہ نکال کے دے سکتی ہے، لیکن ہم دیں کس کو، یہ ذرا وضاحت فرما دیں، اور ساتھ یہ کہ کن کو نہیں دینا۔ اس پہ نجم پہلی بات تو یہ کہ صدقہ واجب نہیں ہے، جو مفتی صاحب کا سوال یہ تھا تو وہ اس میں کلیئرٹی انہوں نے بھی دے دی کہ زکوٰۃ اور دوسرے صدقات میں یا انفاق میں بیسک فرق ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے کچھ شرائط کے ساتھ، جبکہ دوسرے اختیاری ہیں، آپ کا دل کرے نہ دیں نہ دیں، آپ کی مرضی ہے، اس پہ کوئی آپ کی باس پرس نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے اور نہیں دی تو گناہ بھی ہے، باس پرس بھی ہے، سب کو ایک تو یہ بیسک کی بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ اب یہ سوال ہے کہ آپ کا صدقہ کس کو دیں کس کو نہ دیں، جی ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی حتمی رول نہیں ہے ایک خاص، لیکن ایک درجہ بندی ضرور ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے فرامین کی صورت میں بھی اور ائمہ معصومین کی طرف سے بھی کہ آپ کے جو اقربا ہیں ان کا پہلے حق ہے، پہلا مطلب اگر آپ صدقات میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمسائے، پھر پڑوسی، پھر شہر در شہر، اس طرح سے۔ اور ہمارے جو کچھ علماء جو ہیں خاص طور پہ مکتب تشیع کے علماء ہیں، وہ زکوٰۃ کی اندر بھی اسی ترتیب کا خیال کر دیں گے، پہلے آپ اپنے اقربا میں کریں گے، اس کے بعد پھر اپنے، اور اس طرح سے ترتیب درجہ بندی جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ اس میں یہ آپ خاص چونکہ آپ کا سوال صدقات سے متعلق تھا، جی جی تو اسی حوالے سے کہ اس میں کوئی یہ آپ کی ڈسکریشن ہے، ٹھیک ہے، ترجیح ضرور ہے، موجود ہے، لیکن وہی چونکہ جب واجب نہیں ہے تو آپ اپنی ترجیح اپنی جو آپ کو مناسب سمجھے آپ دے بھی سکتے ہیں، لیکن مناسب ہے کہ آپ اسی ترجیح سے اسی طرح سے بات کریں۔ اور یہ اس میں عقلی دلیل بھی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جو لوگ آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو آپ پہلے ہینڈل کریں، ان کو پہلے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں بنسبت کہ آپ باہر جا کے دوسروں کا خیال رکھیں۔ اس امداد کا فائدہ نہیں کہ جو کہ آپ کی امیجیٹ لوگ جو وہ تو ضرورت کے محتاج ہوں، آپ کا ہمسایہ جو ہمسایہ اس کے گھر میں آپ باقی پورے شہر کو فلاح کریں، تو اس میں بالکل یعنی اپنے اقربا کو دینے میں صدقہ کا ثواب بھی اور صلہ رحمی کا ثواب بھی دو راجر ہے۔ تو اس کا ایک مختصر سا جواب اگر آپ یہ کہہ سکیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم کبھی کسی حادثے سے بچتے ہیں تو ہم صدقہ نکالتے ہیں، کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم صدقہ نکالتے ہیں، تو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم صدقہ دیتے ہیں، کب دینا چاہیے ہے، اور اس کے علاوہ کہ کیا نیت ہونی چاہیے انسان کی صدقہ دیتے وقت؟ دیکھیں، صدقہ اور خیرات کی جو بحث ہے اس کے اگر ہم سب ٹائٹلز دیکھیں، یہ جن پہ ہم یہاں پہ گفتگو کر سکتے ہیں اور ناظرین استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں پہلا میرے حساب سے جو سب ٹائٹل بنتا ہے وہ صدقات اور خیرات کی اہمیت اور فرضیت ہے، دوسرا اس کا اجر و ثواب ہے، تیسرا اس کا اثر اور امپیکٹ ہے انسانی اور مسلمان معاشرے پہ، کیونکہ اجر و ثواب جب ہم کہتے ہیں تو وہ ہیئر آفٹر کی طرف زیادہ چلا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امپیکٹ کیا ہے اس دنیا میں صدقہ دینے والے کی زندگی پر، صدقہ لینے والے کی زندگی پر؟
اور پھر صدقے اور خیرات کے آداب کیا ہیں، جی آداب و احکام اس میں آ جاتے ہیں۔ صدقے کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کتنا دیا جائے، تو یہ سب ٹائٹلز ہیں جن کے ضمن میں ہم بحث کر سکتے ہیں۔ تو جو سوالات ہو چکے اس میں بحث یہ ہوئی ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں در حقیقت تو آپ نے گویا صدقے کی اقسام پوچھی، مفتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں ایک ریلیشن شپ بھی بتا دیا کہ صدقہ وہ جنرل مفہوم ہے اور اس کا ایک مصداق کیا ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ واجب ہے، وہ صدقے کی وہ قسم ہے جہاں واجب ہو جاتا ہے، اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ گناہ گار ہیں، آخرت کا عذاب ہے آپ کے لیے، اور حتیٰ آپ کے اس مسلمان ہونے میں بھی شک ہے، کیونکہ واجب صدقات کے لیے قرآن کریم کی بعض آیات میں آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے بعد انفاق ہے، یعنی صدقہ واجبہ کو توحید اور رسالت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو یہ بہت اہم ہے۔ صدقات کی باقی قسمیں جو مستحبات میں آ جاتی ہیں، ان کی طرف حسن بھائی نے جیسے اشارہ فرمایا، تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم صدقے کے سب سے پہلے اہمیت کو دیکھیں، جی جنرلی اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اس میں باقی مستحب صدقات بھی آ جاتے ہیں، اور بعض واجب صدقات جو فقہی اعتبار سے مسالک نے اپنے اپنی تفسیریں کی ہیں، کسی مسلک میں عشر آ جاتا ہے، کسی میں خمس آ جاتا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اہمیت اس کی یہ ہے کہ قرآن نے بڑے صریح الفاظ میں صدقے کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور دوسری وہی آیہ کریمہ جس میں نے عرض کیا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے ساتھ انفاق کو خدا نے جوڑا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے انفاق۔ ہمارے سننے والوں کے لیے اس کا ترجمہ بھی فرمائیے۔ جی کہ لن تنالوا البر، حضرت اگر معذرت کے ساتھ جو پہلو آپ اٹھا رہے ہیں اس کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، لیکن یہاں پر لینا ایک وقفہ، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ماہ کریم کی اس افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ واپس وہیں سے جوڑتے ہیں جس طرح سے آپ فرما رہے تھے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ۔ جی، جن آیات کی طرف میں نے صدقے کی اہمیت کے حوالے سے اشارہ کیا، اس میں یہ آیہ کریمہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ قطعاً کسی طور بھی بر نہیں پا سکتے۔ اب بر کیا ہے؟ البر، اس کا لفظی معنی کیا جاتا ہے نیکی، لیکن مفتی صاحب موجود ہیں یہاں پہ، عربک گرامر کے لحاظ سے جب اس پر الف لام استغراق کا آ جائے تو اس سے مراد ہے کہ نیکی کی جو بھی قسم قابل تصور ہے، اب وہ نیکی عقائد کی ہو، وہ نیکی احکام کی ہو، عبادات کی صورت میں ہو، جو بھی ہو، آپ مطلقہ نیکی آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ واہ واہ واہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بر پر آ ہی نہیں سکتے، ہم نیکی پر آ ہی نہیں سکتے، ہم اسلام پر، اسلام سے بڑھ کے بر کوئی نہیں ہے۔ باقی جو عبادات ہیں، باقی جو عقائد ہیں، وہ سب خیر اور نیکیاں ہیں۔ تو نیکی کب انسان پا سکتا ہے؟ جب اپنے نفس اور اپنے خواہشات، اپنے محبوب کی جو اس کا نفس ہے حقیقت میں، اور جس کو اپنا سمجھتا ہے، ہم کس کو اپنا سمجھتے ہیں؟ اپنے مال کو اپنا سمجھتے ہیں، ورنہ غیر کا مال تو دینے میں کون سی حرج ہے، میں ان کی جیب سے نکال کے دے دوں۔ تو میں اپنے مال کو چونکہ اپنی نفس کا ایک حصہ سمجھ رہا ہوتا ہوں تو اس سے گزرنا مشکل ہے۔ تو نیکی تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ذات کے اوپر سے نہ گزر جائے، اور مال جس کو اپنی ذات کیسا سمجھتا ہے اس کو اس پر قدم رکھ کے آگے نہ بڑھ جائے حقیقی محبوب کی طرف جو کہ خداوند تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو صدقے کی اہمیت یہی ہے کہ صدقے کے بغیر گویا
نیکی کوئی بھی ہو، چاہے اس کا ایمانیات سے تعلق ہو یا احکام سے تعلق ہو یا عبادت سے تعلق ہو، ہم اس تک بغیر صدقے کے نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا آج کا موضوع بہت اہم ہے. اور روزہ جو کہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ کامل نہیں ہوتی. جیسے مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا، جب تک آپ فطرہ نہ دیں آپ کا یہ روزے کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. تو خدا نے اس بدنی عبادت کو اس مالی عبادت کے ساتھ، جو کہ غریب کی مدد ہے، بالآخر معاشرے میں جو نیڈی پرسنز ہیں ان کی ہیلپ ہونی ہے، وہ جب تک تحقق نہیں پائے گی تو روزی جیسی عبادت کی، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں، بعض نے تو کہا انا اجزا بہ، میں جزا ہوں، میں جزا ہوں، میں خود جزا ہوں. بالکل میرا وصال حق جزا ہے. تو یہ نہیں حاصل ہو سکتا جب تک آپ صدقات سبحان اللہ ادا نہ کریں اور واجب صدقہ اس میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے گفتگو کو آگے بڑھایا. متی بھائی، صدقہ ابھی تک جو ہم سنتے آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے تینوں حضرات نے بیان کیا کہ آپ مدد کریں، اپنے مال میں سے خرچ کریں، اللہ آپ کو اور دے گا. لیکن صدقے کی اقسام کی طرف اگر ہم لوگ بڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث میں یہ بھی ملتے ہیں. حدیث میں بے شمار جگہوں پر یہ آیا ہے کہ رستے سے پتھر ہٹانا بھی، کسی کا مسکرا کر استقبال کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقات ذرا ان پر. شکریہ نجم. صدقہ کی 3 قسمیں ہیں جو میرے علم میں ہیں، جو میں نے پڑھا ہے. پہلا تو وہ جو فرض میں آتا ہے، زکوٰۃ جیسے ہو گئی. پھر واجبات ہیں جیسے صدقہ فطر ہو گیا، قربانی ہو گئی، نظر و نیاز جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا وہ ہو گئی. تیسرا ہے نفلی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور پھر اس میں آگے کیٹیگریز ہیں، جس طرح حسن بخاری صاحب نے بتایا کہ پہلے اپنوں پہ ڈیوائڈ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنا، بیوی سے ڈسکس کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ دو چاہے تمہارے گھر میں کوئی سونے کا ہار پڑا ہوا. بیوی نے کہا عبداللہ تم بھی تو بہت محتاج اور غریب ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنا صدقہ تمہیں دے دوں؟ اچھا. اب عبداللہ بن مسعود فرمان لگے آپ اللہ کے رسول سے پوچھ لیں، اگر وہ فرمائیں تو. یہ چلی گئی. ان کا نام تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ. چلی گئیں اور بارگاہ سید کونین میں پہنچی تو ایک اور انصاری عورت کھڑی تھی. اب شرم سے اندر نہیں جا رہی تھی کہ میں کیا پوچھوں گی. خیر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو ان سے کہنے لگے بلال اللہ کے رسول سے یہ پوچھو کہ میں صدقہ کرنا چاہ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ کر دوں کہ وہ مستحق ہے، محتاج ہے، تو میں اس کو صدقہ کرنا چاہ رہی ہوں اور میرا نام مت لینا، اللہ کے رسول کو میرا نام نہ بتانا. سیدنا بلال اندر چلے گئے اور جا کے پوچھنے لگے اللہ کے رسول ایک عورت آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں صدقہ دینا چاہ رہی ہوں اور اپنے شوہر کو دینا چاہ رہی ہوں. تو اللہ کے رسول پوچھنے لگے بلال کون تھی؟ تو سیدنا بلال ظاہر بتانا تھا، فرمایا کہ سیدہ زینب تھی. آپ نے فرمایا اسے بولو کہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا. ایک صحابی رسول تھے. اچھا اس کی ایک اور، اس کو تھوڑا سا اور واسٹ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. ابو دہدہ، یہ بڑے آج لگتا ہے آپ کو روزہ تھوڑا سا لگ رہا ہے، کیونکہ اب آپ کی وہ حشاش بشاش آپ ہو کے جب بولتے ہیں نا تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ. اصل میں پینل اتنا اچھا ہے اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ خود بخود جو ہے نا وہ چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں. جی. اور چونکہ سیٹ بھی ہمارا ماشاءاللہ نیا سا ہے تو باتیں بھی کچھ نئی سی ہوں. حسن بھائی، ابو دہدہ یہ صحابی رسول تھے، بڑے ان کا واقعہ جو ہے نا وہ بڑا مطلب مجھے اپیلنگ لگا. جب بھی میں نے پڑھا تو میرے مطلب رونگٹے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کوئی ہے جو مجھے قرض دے، اللہ قرض مانگ رہے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا ابو دہدہ نے سنا تو سیدھا چلے گیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اللہ نے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدہ اللہ نے قرض مانگا ہے. آپ نے آقا کریم کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت چل دیے. چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے
बाग के किनारे पे खड़े होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर पूछा कि अल्लाह ने वाकया ही कर्ज मांगा है? आपने फरमाया हाँ अबू दादा, अल्लाह ने कर्ज मांगा है। कहने लगे अल्लाह के रसूल फिर गवाह हो जाइए, ये बाग जिसमें मेरा घर भी है वो मैं अल्लाह को कर्ज देता हूँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह को कर्ज देता हूँ। अच्छा, और फिर बाहर ही खड़े होकर जो बात सुनने वाले हैं, सदका किस तरह का होना चाहिए, क्या देना चाहिए सदका, बाहर खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज़ दी कि दादा की अम्मा बाहर आ जाओ कि मैंने ये बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा। अब औरत देखें उसकी पाकीज़गी और तहारत देखें, उस औरत की जहन की उठान और बुलंदी देखें आप, कि वो औरत ये नहीं कह रही कि हाय अबू दादा क्या बनेगा हमारा, एक ही तो घर था हमारा और एक ही बाग था, 600 खजूरों का बाग था वो, ये हदीस में था 600 खजूरों के दरख्त उसमें बाग में थे। तो वो औरत जब बाहर आई है ना बच्चों को लेके, वो अबू दादा ने कहा बाहर आ, बच्चों को ले गया, ये हमारा नहीं रहा, अल्लाह को कर्ज दे दिया। अब वो औरत क्या कह रही है, जी उसका ईमान देखे, वो औरत ये कहती हुई आ रही है कि अबू दादा वाह वाह, तूने क्या सौदा किया है, तूने क्या कर्जा दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया मैं देख रहा हूँ कि अबू दादा के जन्नत में मैं बागात के बागात देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा खूबसूरत ये अमल है सदक़े का। तो सदका व खैरात, और फिर ये जितना भी ये मतलब आप समझें, एक आपने पुराने वक्तों में देखा हो कि कुएं थे पहले, वो एक चलती थी, एक सर्कल सा चलता था, वो पानी बाहर निकलता था उनका और वो लोग उससे महजूज होते थे। अब जबकि एक नई जिद्दत आ चुकी है, मतलब ट्यूबवेल आ गए हैं या दूसरे दीगर ज़राए उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं पानी के हासिल करने के। तो आप कभी किसी पुराने गांव में जाएं तो वो कुएं जो बंद हैं, जिनका सिलसिला अब नहीं चला, लोग वहाँ से पानी नहीं ले रहे, तो आप देखेंगे कि वो ताफ़ुन ज़दा हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह उनमें जो है ना वो पानी में वो रचाव नहीं रहा, वो मिठास नहीं रही, और पानी भी नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ से पानी बाहर नहीं आ रहा। तो सदका आप जितना देंगे, जो माल भी देंगे आप, तो मतलब उसका ये होगा कि आप अपने माल को पाकीज़ा कर रहे हैं, आप अपने माल को बेहतर कर रहे हैं। तो सदका देते रहना चाहिए, अपने हलाल माल पे फिर सदका हो, हराम माल पे कोई सदका नहीं है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। इसी सवाल को मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, हलाल माल पे सदका, हराम माल पे सदका नहीं, ये समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल जो माशरे में हम लोग देख रहे हैं, अल्लाह सबको हराम माल से बचाए, और उस पर सदका देकर और उससे लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये ज़रा वाज़ेह करें। देखें, हराम माल जो है वो उसकी मिसाल नजासत की है। जैसे कपड़े के ऊपर नजासत लग जाए तो आप उसके साथ क्या अमल करते हैं? आप अपने कपड़े को धोते हैं, अपने कपड़े को साफ़ करते हैं, नजासत अपने से दूर करते हैं। उसमें आप उस नजस चीज़ को कोई शहद दूध से तशबीह नहीं दे सकते, ना वो उसके साथ मामला करते हैं। तो हराम जो है उसको तो अपने से दूर करने का, हटाने का हुक्म है। वहाँ तो सवाब की नीयत करना भी जायज़ नहीं है, बल्कि बिला नीयत सवाब उसको अपने से हटाना, दूर करना। और दूर करने का क्या तरीक़ा है? अगर उसके मालिक मालूम है, उनके मालिकों तक वो माल पहुँचा दिया जाए। मालिक मालूम नहीं है तो फिर बिला नीयत सवाब उनको सदका कर दिया जाए, गुरबा फ़ुक़रा को दे दिया जाए। तो हराम पे तो सदका की, नेकी की नीयत करना ही दुरुस्त नहीं है। ठीक ठीक। माल जो है, अल्लाह ताला हदीस में आता है, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यब, अल्लाह ताला पाकीज़ा है और पाकीज़ा माल ही कबूल फरमाता है। बेशक बेशक बेशक। और सदका जो है ये कोई मामूली अमल नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जी डॉक्टर साहब जैसे बात फरमाई, देखिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला के इरशाद है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के साथ ये सौदा किया है, उनकी जानों का, उनके मालों का, और बदल में फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह, उनके लिए जन्नत है। आप अगर इसके कंसेप्ट को, सदक़े को समझें या इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को समझें, तो बुनियादी तौर पर इबादत दो तरह की हैं। एक बदनी इबादत है और एक माली इबादत है। रोज़ा बदनी इबादत है, जिस्मानी इबादत है, नमाज बदनी इबादत है। तो सदका, खैरात, ज़कात, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, जिसकी कई सूरतें हैं, उसके बहुत तफसीलात हैं और बहुत बरक़ात हैं, तो ये जो है ये माली इबादत है। और ये दो तरह की इबादत हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को, क्योंकि ये भी इबादत हैं, दोनों ही इबादत हैं, तो बदले में एवज़ में अल्लाह तबारक व तआला
جنت عطا فرماتے. اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے. تجارت کرنے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو اس کو قرض حسنا تعبیر. اور اللہ تعالیٰ قرض ضرور لوٹاتے ہیں, اور قرض حسنہ پہ اللہ جو بدل دیں گا تو ظاہر بے شک جو اللہ کا وعدہ ہے اس سے بڑا تو کسی کا وعدہ نہیں. بہت شکریہ. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن. ایک بار پھر سے آپ کو ماہ کریم کی اس افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب کی بات جی نجم بھائی, آپ نے جو مفتی صاحب قبلہ سے سوال کیا اور بہت ہی پیارا جواب دیا مفتی صاحب قبلہ نے. میں تھوڑا سا اس کا قرآنی ایک جو پس منظر ہے اس پہ ایک دو جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے انفقوا من طیبات ما رزقناکم کی بات کی ہے کہ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس سے خرچ کرنا ہے, حرام سے نہیں. اور لا تتبدل الخبیث بالطیب, آپ خبیث کو جو کہ مال حرام اسی کا مصداق ہے اس کو طیب کی جگہ پہ نہ نہیں رکھ سکتے. اگر تمہیں ایک خبیث مال دیا جائے تو لستم بآخذی, تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو. خبیث کے ذریعے طیب کی امید نہ کریں. اللہ اس کو راہ خدا میں بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب آپ نے, بہت خوبصورت بات کی. حسن بھائی, جس طریقے سے شروع میں میں نے حدیث کا ذکر کیا کہ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے صدقہ دینے سے؟ نجم, جو ہماری شریعت ہے اس کے اندر بہت سے پہلو آشکارا ہیں, ظاہر ہے, اور ان کے کچھ کم آشکارا یا کچھ مخفی پہلو بھی ہیں. ان میں ایک بڑا کمال کا فینومینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وقت, ٹائم. ٹھیک ہے, ویسے ہی اسرار میں سے, اور آج تک اس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں ڈٹرمن کی جا سکی کہ وقت ہے کیا. جی جی. لیکن ہمارا بندے کے ساتھ تعلقات میں, بندے کا اللہ کے ساتھ تعلقات میں وقت کو بڑی ایک کاؤنٹر کی حیثیت حاصل ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, موتی بھائی ہے, میرے لیے کوئی ایک گفٹ لے کر آتے ہیں, پرفیوم 10,000 کا, ماشاءاللہ. اس 10,000 کے پرفیوم کے لیے ہو سکتا ہے موتی بھائی کی جو آپ جہاں کام کر رہے ہیں, پروفیشنل جہاں پہ خدمات دے رہے ہیں, جو ان کی سیلری ہے اس کا ایک حصہ مختص ہوا. اچھا, جو چیز بھی ہم کسی کے لیے دے رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری ٹائم کی ویلیو پڑی ہوئی موجود ہے. جو ہم کما رہے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جس کو کچھ دے رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نے اپنی کمائی کا وقت لگایا, اسی طرح وہ کمائی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے آپ تحفے میں. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ایگری. ٹھیک ہو گیا نا. آپ کوئی بھی چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس میں وقت, اس کے پیچھے اس کے جو ایلیمنٹ فیکٹر ہے وہ وقت ہے. میں یہ سوچا کرتا تھا کہ کبھی ایسا آپ دیکھیے گا کہ قتل کا بدلہ قتل, کان کا بدلہ کان, تو یہ بات سمجھ آتی ہے. اچھا, یہ چوری کا بدلہ ہاتھ کاٹنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ چور جب آپ کا مال چراتا ہے, جو آپ نے مال بچایا, حلال سے بچایا, ایزیوم کرتے ہیں کہ حلال کا مال تھا, اس کے لیے آپ نے کتنے برسوں کام کر کے بچتے کر کے بیسیکلی آپ کی عمر کا ایک حصہ ہے جو آپ کے مال کی شکل میں آپ کے پاس پڑا ہوا تھا. اسی طرح اس عمر کے ایک حصے کو اس چور نے چرا لیا. چونکہ ایک حصے کو چرایا, پورا حصہ پوری عمر چراتا تو واجب القتل ہوتا. واہ 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 واہ, چونکہ اس نے ایک حصہ چرایا, بہت عمدہ انداز, اور اس حصہ چرانے میں اس کے ہاتھ کا بڑا دخل تھا, اللہ نے کیسے قتل کر دیا. یہ ایک, میں اس کا اگین بتاؤں کہ اس کے پیچھے کوئی میرے پاس کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی ریفرنس نہیں ہے. ایک کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ تفکر کرتے ہیں, اس کی ایک ذہن ہے, ایک just another way to see things. ایک اس کی توجیہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی توجیہ کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس سے بہت بہتر توجیہات احادیث میں, کلام پاک میں ڈیفینیٹلی ہوں گی. اس پہ حتمی کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن ایک سوچنے کا ایک الگ رخ ہے. اسی لیے جب کوئی شخص کسی کا مال چراتا ہے تو وہ اس کی عمر کا ایک حصہ لے کے چلا جاتا ہے. جو خائن حکمران ہے, کیوں ان کے لیے عذاب سخت ہے؟ کیونکہ وہ اپنی پوری امت مسلمہ کا ایک مال چرا کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک چھوٹی سی تضمین میں اس پہ باندھوں گا, آپ کی طرف یہ آنے لگے. میرے سے بات, آپ کی پوری بات جی, آپ نے فرمایا کہ وقت کی کو ڈیفائن نہیں کیا گیا, تو میرا چونکہ سبجیکٹ فلسفی ہے تو میں بعرض معذرت کہوں گا. جی بالکل, کہ ٹائم اینڈ اسپیس کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اور ایکچولی یہ میئرمنٹ ہے موومنٹ کی. اگر موومنٹ نہ ہو تو ٹائم اینڈ اسپیس کو کہتے ہیں کہ زمانہ اور وقت یہ ایک ہی چیز ہے. جی
ابھی ایک ہی چیز لیتے ہیں اس وقت، ایک دہر کے معنی میں چلا جاتا ہے، وہ کچھ اور ہے. تو موومنٹ جب ہوتی ہے تب کریٹ ہوتا ہے وقت، ادروائز موومنٹ ہو نہ ہو تو وقت معنی نہیں رکھتا. وقت موومنٹ کا پیمانہ ہے. صحیح بات ہے. تو بڑی خوبصورت ایک جو یہاں پہ بحث آپس میں وہ مل رہی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ بھلا اور سود کے ساتھ وقت کا اور موومنٹ کا کیا تعلق ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. خداوند تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا سود کو مٹا دیتا ہے، وہ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو پرورش دیتا ہے. صدقات ایکچولی معاشرے کو موو کرتے ہیں، موومنٹ دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں تکامل کی طرف. زکوٰۃ در حقیقت فقیر کو بھی آگے چلاتی ہے. وہ جس فائنانشل سٹیٹس پہ کھڑا تھا، اب اس کے پاس سمجھے کہ اصل زر آ گیا، اب وہ ایک قدم تو آگے بڑھا. ہاں موو کرے گا. اور اسی طریقے سے اور جب سود موومنٹ کو روک دیتا ہے، روک کیونکہ دیتا وہ ہے. کسی سے جبر میں لیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پہلے پیسے نہ ہو، کریٹو نہیں ہے نا، آپ اس سے روک زبردستی دیتا ہے لے رہے ہیں. اس کو. تو نجم وہ زندگی میں صدقہ اس لیے بڑھاتا ہے کہ ایک اور بڑا حدیث قدسی بھی ہے، اور سرکار اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے، تو میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم یا 100 قدم تو ویسے بڑھوں گا. تو جب ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک حصہ مال صرف کر اپنا وقت لے کے اس مال کو کیا اور اس مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ کا سوال تھا کہ صدقہ عمر کیسے بڑھاتا ہے، تو اس کے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے 10 گنا کر کے واپس کروں گا. تو آپ نے اگر ایک چیز ایک یونٹ آف پیمانہ اپنے راہ خدا میں اپنی عمر کا دیا تو خدا نے آپ کو 10 گنا واپس بڑھا دیا. اللہ اکبر، اللہ جل شانہ کی شان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا، اور پھر انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کے لیے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں کہ کسی کو بدی کے کام سے روکنا بھی صدقہ ہے، ماں باپ کو لقمہ کھلانا بھی صدقہ ہے. تو کیا کیا چیز صدقہ میں شمار ہوتی ہے، اور صدقہ کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ ہم کیا کریں، کس طرح سے؟ جی بالکل، صدقہ ایک تو مالی صدقہ ہے جس پہ اب تک گفتگو ہوئی، اور بہت سارے دیگر مصادیق جو صدقے کے احادیث میں، اور جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس میں نیکی کا کام، نیکی کی طرف ہدایت کرنا، یہ خود صدقہ ہے. برائی سے حتی آخری درجہ رتبہ، جب ظاہراً یہی حدیث ہے یا ایک اور حدیث جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر مال خرچ نہ کر سکیں، اگر یہ نہ کر سکیں، وہ نہ کر سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ شر سے رک جانا بھی صدقہ ہے، برائی سے رک جانا بھی صدقہ ہے. تو یہ ایک سیریز ہے. ظاہر ہے صدقہ یعنی وہ کام ایکچولی جس سے آپ کا معاشرہ، وہ سوسائٹی ہو یا انڈیویجولز ہوں، جیسے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ وہ ایک تکامل کی منزل کی طرف بڑھ سکے. اب اس میں بعض اوقات یہ ایک نقدی رقم ہے جس کے ذریعے سے اس کا جو سوسائٹی کا پہیہ ہے یہ گھوم سکتا ہے. ایک دفعہ حرف حق ہے، ہدایت حق ہے، برائی کا راستہ روکنا ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ صدقے کے مصداق ہیں. تو جیسے بالکل صحیح آپ نے فرمایا، یہ تمام مصادیق ہیں صدقے کے. لیکن بطور کلی جب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، ظاہر ہے اسلام میں، دین میں، کسی بھی سماج میں، لسانیات میں الفاظ کے کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف الفاظ کیا کہتے ہیں؟ سبقت کرتے ہیں، وہ معنی متبادر ہوتے ہیں جسے ظواہر کہتے ہیں. تو صدقے کا لفظ جب بولا جاتا ہے اسلامک کلچر میں، تو اس سے زیادہ جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ وہی مالی صدقات ہیں. مالی صدقات، لیکن یہ دیگر صدقات جی یہ بھی صدقات میں ہیں. اسی پہ تھوڑا سا عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی نا، یہی حدیث کے حوالے سے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو. تو صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ہر ایک تو صدقہ نہیں کر سکتا. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ محنت کر کے کمائے پھر صدقہ کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے فرمایا کہ شر سے بچے، نیکی کرے، یہ بھی صدقہ ہے. اور معروف روایت بھی ہے، کل معروف صدقہ. تو مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی صدقہ کر سکتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صدقہ نہیں کر سکتا. صدقہ کے عمل سے استقبال کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، خیال رکھنا، سب صدقے کی کچھ عادت کرنا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے.
علم کی اگر مہمان صدقہ پہ علم کی زکوٰۃ ہے اس کو آگے پھیلایا جائے, عہدے کی زکوٰۃ ہے کہ مومن کی مدد کی جائے. تو ہر چیز کی جی صدقہ جاریہ وہ ہے جو جاری ایک الگ مفہوم علم ہے کا اس صدقہ کی الگ سے. جو مولا نے فرمایا وہ یہ بھی تھا کہ جاہل کی بات سن کے بس خاموش ہو جائے جائے. عقل کی زکوٰۃ ہے کہ جاہل عقل کی زکوٰۃ کیا بات ہے شہنشاہ سبحان اللہ, عقل کی زکوٰۃ ہے کہ جاہل کی بات پہ خاموشی اختیار کی. بڑی برداشت کی بات ہے کسی جاہل کی بات پہ خاموشی اختیار کر لی جائے. میں کلام کے 2 اشعار ان سے سنوں گا, لیکن اس سے پہلے صدقہ جاریہ کو اگر بتا دیا جائے مفتی صاحب, کیونکہ یہ بھی صدقے کا ٹاپک چل رہا ہے, ایک بہت وسیع ٹاپک ہے صدقہ جاریہ بھی, لیکن آپ بتا دیں. صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صدقہ منقطع نہ ہو, وہ سلسلہ چلتا رہے. چنانچہ ایسا کوئی عمل کر لینا کہ اس کی اصل کنڈیشن باقی رہے اور لوگ اسے مستفید ہوتے جائیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کنواں بنا دیا, لوگ اسے پانی کھینچ رہے, جب تک لوگ پانی استعمال کرتے جائیں گے اس کو ثواب ملتا جائے گا. مدرسہ بنا دیا, مسجد بنا دی, تو کوئی بھی ایسا عمل فرزند صالح نیک اولاد. جی نیک اولاد, وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا مات العبد انقطع عنہ عمله الا عن 3, کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کا. حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے, اس میں ایک یہی ہے کہ ولد صالح یدعو له, اور دوسرا علم ينتفع به, اور تیسری چیز ہے صدقۃ جاریہ. اس میں یہ کنواں ہوا یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے, علمی کارنامہ سر انجام دے دینا, آپ نے تصنیف کر دی, آپ نے طلباء پیدا کر دیے, سلسلہ جب تک جاری رہے گا تو آپ کو اجر ثواب ملتا ہے. مسافر خانہ تک بنانا جو ہے وہ بھی صدقے میں صدقہ آیا ہے. جاریہ ٹھیک, کی صورت ہے. کلام اور پھر ہم لوگ اجازت لیتے ہیں ہم جلدی اجازت لے رہے ہیں انشاءاللہ. کل سے ہم لوگ جو ہے وقت کو بڑھائیں گے اور پھر گفتگو چھوٹا سا ہوگی. میں بات ضرور کرنا چاہوں گا جی صاحبان کی اجازت سے, کہ خیرات جس گھر سے چلی ہے نا پوری دنیا میں پھیلی ہے. اس اللہ گھر کی میں اکبر. بات ایک کر کے پھر آگے میں کلام شارٹ کر دوں گا, لیکن میں اس گھر کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں 2 دن کے بعد کہیں سے آٹا آ گیا, گندم آ گئی, سیدہ نے چکی پیسی, آٹا گوندا, روٹی پکائی کہ افطاری ہوگی, باہر دستک ہوئی, فقیر ہوں اللہ کے نام پہ, سیدہ نے اپنی روٹی کھائی, ہاں حسن کو کہا کہ یہ دے آؤ. جانے لگے تو سیدنا علی المرتضیٰ کہنے لگے حسن میری بھی روٹی لے جاؤ. میں شارٹ کر رہا ہوں, بڑا تھا. جی سند سبحان اللہ. يطعمون الطعام على حبه مسکین. سیدنا حسن چلے تو سیدنا حسین نے کہا بھائی میری روٹی بھی لے جاؤ. کیا گھرانا ہے, ہاں کیا گھرانا, اللہ جہاں سے خیرات چلی. جا رہے ہیں تو سیدہ فضا جو کنیز تھی اس گھر کی, وہ کہنے لگی حسن بیٹا میری روٹی بھی لے جا, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی کا صرف گھرانہ نہیں, علی کے غلام بھی سخی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. مجھے قبلہ کی بات یاد آئی, آپ نے آیت فرمائی تھی, وہ میں دعا میں گونج رہی ہے کہ آپ نہیں تب تک آپ بر تک نہیں پہنچ سکتے. کائنات میں ایک ہستی ہے جی جس نے اپنی عزیز ترین سے عزیز ترین چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی, حسین اب دے دی. بے شک. ہم اپنے بیٹے نہیں دے سکتے, ہم اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتے, ہم مطلب کوئی ایسی چیز کی فہرست بنا لیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, اولاد ماں سب کچھ, وہ اس کو اس حد بر تک پہنچا دیا ہے باب علیہ مقام. اس کے صحیح ترجمہ بھی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے یہی ہے کہ کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں. یہ آل محمد ہیں, کر کے دکھایا یہ بات. یہ آل محمد ہیں کہ کرتے پہ جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں, دھبا نہیں ملتا. جی بسم اللہ, میرے ساتھ میرا بھائی ساتھ دے گا. میرا مشہور زمانہ کلام ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی, آسمان جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, یہ جہاں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں, جب نہ تھا کچھ یہاں, تھا مگر تو ہی تو. اللہ اللہ سب شامل ہو سکتے ہیں. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ. دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے کوئی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو. اللہ 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 اللہ. لا شریک لہ لا شریک لہ وحدہ وحدہ اللہ 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 اللہ. بلکہ لا شریک لہ مالک ملک تو اللہ 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 اللہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. اریج کیا کہیں گے آخر؟ بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی محتاج کو، کسی غریب کو یا کسی مستحق کو صدقہ دیتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ اس کی زندگی سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار ہے. بے شک، بہت ہی خوبصورت بات. جی جی بالکل، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بے شک. انہی تمام خوبصورت باتوں سے میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم دعا مانگے تو جس گھرانے کا ذکر ہوا اور جس اعلیٰ ہستیوں کا ذکر ہوا ان کے صدقے کے طفیل مانگا کریں، اور پھر دیکھیں کس طریقے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں اور آپ کی کوئی دعا پھر نہ تاخیر کا شکار ہوگی. اور بے شک یہ ہمارا یقین ہے جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دعا رد تو نہیں ہوتی، آج نہیں تو آخر میں آپ کو اس کا ضرور اجر ملے گا. آپ کو آج کے روزے کی بہت بہت افطار مبارک ہو. ملاقات ہوگی کل. مجھے اریج کو اور پوری اور لائف کی اس ماہ کریم کی ٹرانسمیشن کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.